قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، شروع سے عالم برزخ کے متعلق بات چلی آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. جو فنا ہونے والی جگہ ہے دنیا، اس فنا ہونے والی جگہ سے نہ فنا ہونے والی جگہ کی طرف چلا جاتا ہے. دار بقا جو باقی رہنے والا جہاں ہوتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. اور قیامت تک اس انسان کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح زمین کے اندر رکھا جاتا ہے. جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ انسان اور مومن مسلمان زمین کے اندر عالم برزخ میں ہوگا. اور عالم برزخ کے متعلق دو باتیں ہم نے خصوصیت سے ذکر کیا کہ ایک عالم برزخ میں کن اعمال کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ذکر کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہے اس کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتے ہیں. اس لیے کہ یہ دونوں بنیادی باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر مومن مسلمان کے لیے ان باتوں کا سمجھنا اور ان کو دل و دماغ میں رکھنا ضروری ہے. ہمیں اپنی قبر نہیں بلانی چاہیے. اور کس حیثیت سے نہیں بلانی چاہیے؟ اس حیثیت سے نہیں بلانی چاہیے کہ مجھے قبر میں جانا ہے اور قبر میں طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. عالم برزخ میں اور قبر میں طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں. سود خوروں کے لیے الگ طرح کے عذاب ہیں، زناکاروں کے لیے الگ طرح کے عذاب ہیں، بدکاروں کے لیے الگ طرح کے عذاب ہیں، بددیانت اور خیانت کرنے والوں کے لیے الگ طرح کے عذاب ہیں. مختلف عذاب ہیں. اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے بھی نیک اور صالح اعمال ہیں جن کو ہمیشہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے بچاتے ہیں. کچھ تو ان عذابوں کا ذکر ہو گیا ہے، لیکن وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہیں اور عذاب قبر سے بچاتی ہیں، اور باقاعدہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اور اپنا عمل کرنے والے کی طرف سے وہ لڑتے ہیں وہ اعمال کہ یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچاؤ. لمبی روایت ہے، شروع حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ یعنی آواز سنتا ہے. نعلین جو جانے والے ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے، مرنے والا میت اگر مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، سر کی طرف سے نماز آ جاتی ہے، اور روزے اس کے دائیں طرف آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفل جو کام کیے ہوتے ہیں مثلا صدقہ اور خیرات اور نوافل نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور نیکی کا برتاؤ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. اور اسی طرح عذاب قبر اس کے سرہانے کی طرف سے اگر آتا ہے تو نماز کہتے کہ میری طرف سے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، میری طرف سے جگہ نہیں ملے گی. پھر اس کے دائیں طرف سے اگر عذاب قبر آتا ہے
تو روزہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو جگہ نہ ملے گی، آپ اس کو عذاب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تو روزہ دار تھا، روزے رکھا کرتا تھا، اور اگر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی۔ پھر پاؤں کی طرف سے اگر عذاب آتا ہے تو امور خیر جو اس نے صدقہ اور خیرات اور احسان اور نوافل کام کیے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور بلائی کے کام کیے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو جگہ نہ ملے۔ ان اعمال کو مومن مسلمان سے عذاب قبر ہٹانے میں خصوصیت کے ساتھ دخل ہے، ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم سوچیں تو قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ اگر زور دیا گیا ہے تو انہی اعمال پر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری جو نیک اور صالح اعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جانے والے اعمال ہیں تو ان میں نماز ہے، اعظم العبادات، کہ بھائی نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور نماز جیسے پڑھنی چاہیے ویسے پڑھو، اور اپنی نماز پر اتنی محنت کرو کہ اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دو۔ اب ہم اپنی نماز دیکھیں، زیادہ تر ہم ان اعمال میں مبتلا ہیں اور ہمیشہ ہم وہ اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، وہ اعمال ہم ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کی طرف ہمیں دھیان ہی نہیں ہے کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اور ان اعمال میں سب سے زیادہ بنیادی عمل وہ نماز ہے کہ ہم نماز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، نہ ہم خود دیتے ہیں نہ دوسروں کو دھیان کرواتے ہیں، نہ ہمارے گھر بار میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں نہ ان کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں، کس وقت پڑھتی ہیں۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں نماز کی پابند ہوتی ہیں، لیکن ان کا لباس ایسے ہوتا ہے جس میں نماز نہیں ہوتی ہے، سر پہ کمزور قسم کا دوپٹہ ہوتا ہے جس میں بال نظر آتے ہیں، نماز نہیں ہوئی۔ یا اسی طرح اس کے آستین یہاں تک چڑھے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتی ہے لیکن نماز نہیں ہوئی۔ سطر کا مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے۔ یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے ہمیں خود کو نماز جیسی اہم عبادت کا خوگر بنانا ہے، عادی بنانا ہے، اور صرف عادی نہیں بنانا ہے بلکہ عبادت کو عبادت کے درجے میں کرنا ہے۔ شروع میں نماز اور عبادت یہ ریاکاری ہوتی ہے نا، جو بچپن ہوتا ہے، بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں تو وہ یا والدین کو دکھانے کے لیے، اساتذہ کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، اور یوں دیکھتے بھی ہوں گے نا کہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ریاکاری ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے کہ چلو بھائی اب تو پڑھنی ہے، وہ عادت پھر ہم اوپر نیچے ہو گیا، بس ٹھیک ہے، بس نماز پڑھ لیے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ خود کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کی ذات کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ یہ تو خود کو اور اللہ کی ذات کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ بس یار خدا قبول کر سی، بھائی تو غلط ہو گیا ہے، سجدہ سہوا کر لو، تیرے نماز غلط ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، تیرے ارکان غلط ہیں، تیرا رکوع سجدہ غلط ہے، تیرے الفاظ غلط ہیں، یا تو نے اس طرح لفظ نکالا ہے جس سے معنی بدل گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بس مانا اللہ غفور و رحیم ہے، قبول کر سی۔ یہ خود کو بھی دھوکہ دینا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دینا ہے، یہ غلط ہے۔ جو قانون اور جو طریقہ کار ہے اسے آپ کو اپنانا ہے، اسی کے مطابق اپنی نماز اور اپنی عبادت کرنی ہے، خود کو دھوکے میں نہیں ڈالنا ہے۔ سب سے ضروری چیز ہمارے نیک اور صالح اعمال میں جو قرآن اور حدیث اس پر زور دیتا ہے تو وہ نماز۔ ہم نماز کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہماری عادت بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا عادت، پھر عادت کے بعد کہیں جا کر یہ عبادت بنتی ہے۔ جب عبادت بنتی ہے تو وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔
اور عادت کو عبادت میں بدلنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم محنت نہیں کرتے، نہ اپنے اوپر کرتے ہیں، نہ کسی اور پر کرتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں نہ ان پر کرتے ہیں، بس ویسے ٹائم پاس سا ہے نا۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ جب ہماری نمازوں کا یہ عالم ہے تو ہماری نماز ہمیں کیسے عذاب قبر سے بچائے گی؟ قبر میں ہمیں نماز کیسے کام آئے گی؟ حساب اور کتاب کے وقت ہمیں نماز کیسے کام آئے گی؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے جو مومن مسلمان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فإن صلحت، نماز اگر صحیح اور درست نکل آئی ہے سارے اعمال آٹومیٹکلی درست نکل آئیں گے۔ اگر نماز کمزور نکل آئی سارے اعمال کمزور ہو جائیں گے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کریمانہ اور اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم کا معاملہ ہے کہ چلو میرے اس بندے کے فرض نماز میں کمی نکل آئی ہے، اس کے نوافل دے، اس نے نوافل پڑھے ہوں گے۔ نوافل کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کتنے نوافل ہیں دن رات میں؟ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اشراق ہوتے ہیں، صلاۃ حاجت ہوتے ہیں، صلاۃ ضحیٰ ہوتے ہیں، چاش کی نماز ہوتی ہے، پھر ظہر کا وقت ہونے کے بعد 4 رکعت نوافل ہوتے ہیں جس کا ثواب تہجد کے برابر ہے۔ تہجد صحیح حدیث میں ہے ترمذی شریف کی۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ نفل پڑھیں، عصر کے وقت تک آپ نوافل پڑھیں، عصر سے پہلے پھر نوافل ہیں۔ حضور علیہ السلام سے 4 پڑھنا بھی ثابت ہے، 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ عصر کے بعد نوافل نہیں ہیں، مغرب کے جیسے سورج غروب ہو گئے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، شوافل پڑھتے ہیں نا۔ سورج غروب ہو گیا ہے اور مغرب کی اذان ہو گئی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو شواف مسلک ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں۔ احناف کے ہاں نہیں ہے، احناف کے لیے یہ ہے کہ معتد بھی ہی وقت گزر جائے اتنا انتظار کر دو، پھر اس کے بعد آپ جماعت کھڑی کریں، تقریباً 3 آیات 5-6 آیات تک آپ صبر کریں، پھر آپ جماعت پڑھیں۔ مغرب کے بعد پھر اوابین کی نماز ہے، 20 رکعت نوافل بھی ہیں اوابین کی، 6 رکعت بھی اوابین کی ہیں، 2 مغرب کی کر لو اور 4 رکعت اوابین کی پڑھ لو، 6 رکعت اوابین ہو گئی ہیں، تب بھی تمہیں اوابین کا ثواب مل گیا۔ اوابین، اواب کی جمع ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ ہاں، اس کے بعد پھر عشاء کے بعد 2 رکعت سنت کے بعد نوافل پڑھو، تہجد کے برابر ثواب ہے۔ وطر کے بعد پھر نوافل پڑھو، تہجد کی نیت اس میں کر لیا کرو، تہجد کے وقت نہیں اٹھے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ لیکن فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز وہ تہجد کی ہے، جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ تو سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جو میت کے سرحانے آ جاتی ہے سر کی طرف تو وہ نماز آ جاتی ہے کہ بھائی عذاب قبر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نمازی ہے، یہ تو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، لیکن ہم اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ نہ ہماری عادت ہے اہتمام کو دور کی بات، اہتمام جو سب کو چلا جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اہتمام کرنے والا، جو اہتمام کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے، سب کو چلا جائے لیکن نماز نہ جائے، اسے اہتمام کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری نمازیں چلی جائیں لیکن یہ سب کچھ نہ جائے، سب کچھ بس نیند نہ جائے نا، اور کیا ہے یہاں پر بہرحال۔ اور اسی طرح جو نماز ہے تو وہ اس کے سرحانے آ جاتی ہے، اور دوسری طرف بائیں طرف روزے آ جاتے ہیں، روزے عذاب قبر کو منع کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہم روزے کتنے رکھتے ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ فرض روزے ہم نہیں رکھتے ہیں، فرض جو رمضان کا روزہ 5 ارکان ہے نا، سب کو پتہ ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کو بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جیسے خیمہ ہوتا ہے اور وہ 5 ستونوں پر ٹکا رہتا ہے،
درمیان والے ستون کی مثال ایسے لے لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہٹا دو تو بالکل غرب کر کے گر جائے گا۔ سائڈ والے ستونوں کو لے لو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ اب ہم دیکھیں نا، اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اور دوسرے ارکان کو کتنا ہم پورا کر رہے ہیں؟ جو اسلام کا ڈھانچہ ہے، جو اسلام کا خیمہ ہے، اسلام کا بنگلہ ہے، اور ان 5 ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، ہم نے اس کو کتنا روکا ہوا ہے، ہم نے اس کو کتنا قائم رکھا ہوا ہے۔ ہم روزے چھوڑتے ہیں، رمضان فرض ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، جان دے دیتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے، شہادت کی موت ہے نا، مقصد یہ ہے نا۔ پھر ہم فرض روزے نہیں رکھ رہے تو نوافل کہاں سے رکھیں گے؟ سال کے 12 مہینے اسلامی مہینوں میں نوافل روزوں کا حکم ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں روزے نوافل، محرم کے مہینے میں روزے نوافل، سفر کے مہینے، سب کچھ چھوڑو۔ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، صوم داؤد علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احادیث میں کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے بہترین، اور حضور علیہ السلام کو جو معمول مبارک تھا زندگی بھر سال کے 12 مہینے ایام 20 کے روزے رکھنا ہے۔ ایام 20 کے معنی سفید، اور ایام یوم کی جمع ہے، یعنی سفیدی کے روزے، مطلب یہ ہے کہ چاندی کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے حضور علیہ السلام ہر مہینے۔ یہ مسنون ہے، سنت مؤکدہ یا ایام 20 کے روزے رکھنا ہے۔ ہم فرض روزے نہیں رکھتے ہیں تو باقی روزے کہاں سے رکھیں گے؟ تو روزے وہ میت کے مرنے والے کے بائیں طرف آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے نیک اور صالح اعمال ہیں اور احسان والے اعمال ہیں تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ نفل نمازیں ہو گئی ہیں، اور اسی طرح دوسرے صدقے اور خیرات ہو گیا ہے تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہم کتنے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم کہاں سے مومن مسلمان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ درندگی کا شکار ہے۔ کتنے بیانات ہم نے کیے نا، ہر بیان میں ہمارا معاشرہ ایسا نکلتا ہے کہ درندگی ہو جس میں، جیسے درندے ہوتے ہیں نا، درندے۔ اور اس میں وہ ہمارے عالم تھے، وہ بتا رہے تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا واقعہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں کے چہرے ہیں نا یہ مسح ہو جاتے، یہ چہرے بدل جاتے، لیکن اب لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ پہلے لوگ بندر بن جاتے ہیں، خنزیر بن جاتے ہیں، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے، اب ہمارے دل مسخ ہو چکے ہیں۔ اور اس پر ایک واقعہ بھی ہے، کراچی میں میرا بھائی ہے، اس نے خود اپنے کانوں سے ایک عالم سے سنا اور حقیقت پر مبنی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ ایک امام مسجد تھا، اس کے پاس ایک مسافر آ گیا کہ حضرت مجھ پر رات آ گئی ہے، مجھے رات ٹھہرنا ہے، رات گزارنا ہے، ایک رات گزار کے چلا جاؤں گا۔ امام مسجد نے کہا ٹھیک ہے آپ رات گزاریں، لیکن یہ کمرہ ہے، اس کمرے سے رات کو باہر نہیں نکلنا ہے، اس لیے کہ باہر لوگوں کی دشمنیاں، فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، ایسے نہ تجھے نقصان پہنچے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب انسان کہیں نئی جگہ پر جاتا ہے تو اسے وہاں نیند نہیں آتی ہے، رات گزر جاتی ہے کروٹیں بدلتے بدلتے نا۔ اگر آپ چارپائی بھی چینج کر دیں نا تو تب بھی آدمی کو نیند نہیں آتی کہ یار مجھے دوسرے کی چارپائی پہ نیند نہیں آتی۔ وہ مسافر ساری رات جاگتا رہا، ساری رات ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا۔ اس کو تھوڑا شک ہو گیا نا، یار پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ویسے امام مسجد نے مجھے جھوٹ بولا ہے۔ خیر اس نے کہا، تھوڑی وہ ہرس میں آ گیا نا، اس نے دوسری رات بھی رہ جائیں گے چلو۔ پھر اس نے کہا حضرت مجھے دوسری رات بھی گزارنی ہے، مجبوری ہے، صبح نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر امام مسجد نے بات دہرائی، بس معاملہ اس ٹھیک ہے صحیح ہے۔ جب رات ہو گئی تو اس نے
چپکے سے دیکھا تو امام مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس مسافر نے کہا کہ یار یہ تو اللہ کا ولی ہے، اپنے آپ کو مجھ سے چھپانے کے لیے اس نے اس طرح کہا تھا، چلو صبح ہو جائے اس سے دعا لے کے چلے جاؤں گا۔ صبح ہو گئی ہے، کہہ رہے حضرت میں نے آپ کا تماشا ساری رات کیا ہے، تو دنیا کے لوگوں سے چھپ سکتا ہے، مجھ سے نہیں چھپ سکتا ہے، میرے لیے دعا کرو میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ جا تجھے اللہ انسان بنائے۔ تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تمہیں جانور نظر آتا ہوں، جانور نظر آتا ہوں؟ تو اس امام مسجد نے اپنی ٹوپی لی اور اس کے سر پر رکھ دی اور اس سے کہا جا باہر نکل جائے۔ تھوڑے سے قدم پر بازار تھا، باہر چلا گیا، بازار میں انسان ہی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بندر نظر آ رہا ہے، کوئی شیر نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی کیا نظر، خود کو دیکھا تو لومڑی نظر آ رہی تھی۔ جلدی دوڑ کے آیا اور اس کے پاؤں میں گر گیا، کہہ رہے میرے لیے دعا کر، مجھے اللہ انسان بنائے۔ تو ہر ایک جانور ہے نا، اس کا حملہ کرنے کا اپنا ایک داؤ ہوتا ہے۔ جو شیر ہوتا ہے نا یہ الگ طریقے سے حملہ کرتا ہے، کتا ہوتا ہے یہ الگ طریقے سے حملہ کرتا ہے، چیتا ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک جانور کا اپنا طریقہ ہے داؤ کھیلنے کا، اپنے دشمن کو گرانے کا اور اس کو چیر پاڑ کرنے کا۔ ہمارا معاشرہ ہم اسی طرح بن چکے ہیں، یہ درندگی ہم میں بھری ہوئی ہے، کوئی کسی کو کس طریقے سے نقصان پہنچانے کے در پر ہوتا ہے، کوئی کسی کو کس طریقے سے، کسی کا زور چلتا ہے نا تو شیر بنا ہوا ہے نا، شیر تو زور چلتا ہے نا، بدماشی کے زور پر نقصان پہنچاتا ہے، کوئی لومڑی بنی ہوتی ہے چالاکیاں کر کر کے اسے نقصان پہنچاتا ہے، کوئی بلی بنی ہوتی ہے جو شیر کے جنگل کو نقصان پہنچانے کے لیے ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں نا، کچھ اس طرح بنے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، درندوں کی طرح ہے۔ بس اچھا انسان وہ ہے جس کا بس نہیں پہنچتا ہے۔ جب ہم پڑھ رہے تھے نا اس وقت پتہ نہیں ملک میں کیا حالات بن گئے تھے، تو استاذ محترم نے بتایا اچھا انسان وہ ہے جس کا بس نہیں پہنچتا ہے، ورنہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ جس کا تھوڑا سا بس پہنچتا ہے وہ اگلے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہرحال عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی جو ضروری چیزیں ہیں تو وہ یہی ہے کہ میت کے سرہانے میت کے دائیں اور میت کے بائیں اور میت کے پاؤں کی طرف آ جاتی ہے، میت کے سرہانے نماز آ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے نماز کی فکر کرنی چاہیے، اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز تو اعظم العبادات ہے، اور اعظم العبادات اس لیے ہے کہ یہ تمام عبادات کی جڑ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تمام عبادتیں مجھ میں سما جائیں، میں تمام عبادتوں کا خوگر ہو جاؤں، وہ اپنی نماز پر محنت کرے، بس نہ اپنی نماز پر محنت کرے، نوافل میں لگ جائے گا، تلاوت میں لگ جائے گا، وہ سچائی پر لگ جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خصوصیت ایسی ہے، نماز کے اندر خصوصیت ایسی ہے کہ ہر برائی سے اسے چھڑانے لگ جائے گی، ہر برائی سے۔ لیکن نماز پر محنت ہونی چاہیے۔ دائیں طرف روزے آ جاتے ہیں، روزے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب تو رمضان نہیں ہے، بہت دور ہے، رمضان نہیں آیا ہوتا ہے، ہم نے شروع سے ذہن بنا لیا ہوتا ہے، بس بچوں کی طرح 2 روزے رکھ لیتے ہیں، میں نے 2 روزے رکھے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ ہم اتنے دین اور دینداری سے دور نکل گئے ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیں۔ ایسے نہ ہو کہ ہم کلمہ پڑھ کر اس امید پر بیٹھ جائیں اعمال نہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا، میں کافر تو نہیں ہوں، مسلمان ہوں، ایک دن جہنم سے نکالا جاؤں گا، لیکن اس بات کی کس کو گارنٹی ہے کہ کتنا عرصہ جہنم میں پڑا رہے گا؟ انما الاعمال بالخواتیم احادیث میں آتا ہے نا، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو مرنے والا مرتے وقت دنیا سے لے جائے۔ کس کو پتہ ہے کہ دنیا سے میں ایمان لے جاؤں گا یا نہیں؟ اس ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے تو یہ اعمال ہے نا کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، ایمان محفوظ ہوتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے دل میں۔
دل کی گہرائیوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان بہکانے کے لیے مرتے وقت بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ مرتے وقت بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جا رہے سے بے ایمان کر دوں، اور مرنے کے بعد پھر ورثاء کو نہیں چھوڑتا ہے۔ بس مر گیا تو بس کھپ گیا، ختم، مر کھپ گیا، اپنے پیچھے خیرات کرے۔ مرنے زندہ اسی طرح کہتے ہیں نا، ان کو اتنا ٹائم کدھر ہوتا ہے نفل پڑھے، دعا کرے، ذکر کرے، استغفار یا صدقہ خیرات، اتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے؟ تو اور اسی طرح دوسرے جو زکوٰۃ ہے تو وہ بائیں طرف آ جاتی ہے۔ ہم اپنے اموال کو بھی دیکھیں، مالوں کو بھی دیکھیں کہ زکوٰۃ کے اپنے احکام ہیں اور دوسرے نیک اعمال ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان نیک اعمال کا خود کو پابند بنائیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز وہ نماز ہے کہ ہم اپنی نماز پر محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ ہماری نماز قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ اور نماز کی قبولیت کا احساس کب ہوگا آپ کو؟ جب آپ عبادت کر لیں اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ بس جب دل و دماغ کو سکون مل گئے، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میری نماز کو اور میری عبادت کو قبولیت کے درجے پر پہنچا دیا ہے۔ لیکن اگر کیفیت ایسی نہ ہو تو اپنی نماز پر محنت کرنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ۔